نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم نے مالک یوم الدین کے سلسلے میں ہمارے درس کا سلسلہ جو چلا ہے الحمدللہ سے، پھر رب العالمین سے، اور پھر الرحمن الرحیم سے، آج ہم پہنچے ہیں مالک یوم الدین تک۔ اسی طرح جس طرح پچھلے اسباق میں جو سبق شروع کرنے سے پہلے ان کے بہت سارے پہلوؤں پہ روشنی ڈالنے سے پہلے اور ان کو بیان کرنے سے پہلے ہم نے ان کے لفظ اور جملوں کا پر نظر ڈالا تھا کہ اس کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ تو آج ہمارا مالک یوم الدین کا بھی سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ مالک یوم الدین کا جو لفظی ترجمہ اور اس کے معنی اور مطلب جو نکلتا ہے اس سے ہمیں پہلے آگاہی ہو، پھر اس کے بعد ہم دوسرے پہلوؤں پہ مختلف حوالوں سے روشنی ڈالیں گے اور پیش کریں گے۔ مالک یوم الدین کا آج کا سلسلہ سبق یہاں سے ہم شروع کریں گے کہ پہلے ہم مالک یوم الدین کو سمجھ لیں۔ مالک یوم الدین دراصل میں آپ کو آج پھر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تفسیر سے ان پہ جو انہوں نے ان پہ روشنی ڈالی ہے اور انہوں نے اس کا تذکرہ ہے ان کا، تو میں اس سلسلے میں آپ کو ان کے الفاظ اور ان کے تفسیر سے کچھ چیزیں آپ کو سامنے رکھوں گا۔ مالک یوم الدین مالک یوم الدین وہ ہے کہ مقتضائے عدالت فرق است درمیان محسن و بدکار۔ مالک یوم الدین کا ایک عام لفظ مطلب یہ ہے کہ وہ فرق کرنے والا جو کہ محسن اور بدکار کے درمیان میں، اور متی و عاصی، ایک متی فرمان بردار اور ایک نافرمان، وہ موافق و مخالف، جو کہ موافق ہے اور مخالف ہے۔ وہ ان فرق ظاہر نمی شود الا در روز جزا، اس دن کا مالک کہ جس دن میں محسن اور بدکار، فرمان بردار اور نافرمان، موافق اور مخالف، دونوں میں اس دن فرق ظاہر کیا جائے اور اس کے زیر حکومت اور زیر عدالت اور زیر حکم ہو۔ تو مالک یوم الدین کا یہ ایک لفظی اور وہ مقصد ہے جسے یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ زیرا کہ اگر در دنیا نیکان را نعمت و دولت و عافیت دہن و بدان را فقر و مصیبت و مرض حوالہ فرمائن، اگر ایسا ایک نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اگر اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ مخالفین کو تکلیف میں ڈال دے اور ان کو زجر دے دے اور ان کو اس دنیا میں سزا دے دے، اور نیکوں کو نعمت دے دے، دولت دے دے، عافیت دے دے، اور دوسرے کو مصیبت دے دے، مردم بالطبع راہ نیکی گیرن، پس طبعی طور پہ ہر آدمی نیکی کی طرف جائے گا، کیونکہ دوسری سائٹ پر زجر دیکھے گا، تکلیف دیکھے گا، سزا دیکھے گا، تو کون ہوگا جو کہ برائی کی طرف جائے گا۔ لیکن یہاں تو پرہیز نمائن بطم حصول دولت، تو پھر ہر آدمی یہ کوشش کرے گا کہ میں نیکی کروں
کیونکہ اس کا اجر اسی دنیا میں فوراً رکھا ہوا ہے. جیسے میں نے ایک چیز بیچ دیا اور اس میں مجھے نفع مل گیا تو میں لازمی بات ہے کہ نقصان تو نہیں کروں گا، میں فوراً وہ چیز خریدوں گا جس کا مجھے فوراً فائدہ ملتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر میں برا کروں گا مجھے فوراً سزا ملے گا تو لازمی بات ہے میں تباً یہ کروں گا کہ فوراً میں اس سے بچوں گا اور اس کو نیکی کی طرف آؤں گا. تو جو اللہ سے ایمان اور تعلق ہوتا ہے وہ غائب ہو جائے گا. ہر آدمی وقتی طور پہ مصیبت سے بچنے اور نفع حاصل کرنے کے لیے سارے دنیا نیک بن جائے گی. مردم بالطبع راہ نیکی گیران و از بدی پرہیز نمایان بطمع حصول دولت و عافیت و صحت. اس لالچ میں کہ میں نے نیکی کر لیا تو یہ مجھے اچھا مل جائے گا، یہ دولت مل جائے گی، یہ عافیت مل جائے گا، یہ صحت ملے گی. وجہت ایمان درمیان نہ باشد. پس آدمی کا ایمان کا تعلق اور اللہ تعالیٰ کا رضا کا جو تعلق ہے وہ ختم ہو جائے گا. اگر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں نیکی اور بدی کا دونوں کا وہ ادھر ہی رکھ لیتا حساب کتاب تو پھر کوئی بات آخرت پہ نہ جاتا، کیونکہ وقتی طور پہ نیکی کرتا اور جا کر کے آپ نے پیسہ کمایا، جا کے اپنے لیے چیزیں خرید لیا، تو وہ کمائی اور وہ پرہیزگاری وہ دونوں اپنی اس دنیا کے اس لالچ کے لیے ہوتا. تو انسان کا نظر ایمان جو اللہ کی طرف ہے کہ وہ مجھے کل سزا دے گا یا کل مجھے اس کے جزا دے گا، تو وہ سسٹم متاثر ہو جاتا ہے. صحیح. پر ہم وہ ان کا رہا نیک اشترار و بھی اختیار از مردم ظہور میاں. یہ سارے نیکی لوگوں سے ایسے باغ دوڑ سے ظاہر ہو جاتے کہ آپ اس کو روکتے بھی ہو نہ روکتے، فائدہ جو سامنے نظر آتا. نہ بحکم الہی، یہاں وہ اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ اپنے نفع کو نظر لیتے ہیں. ولہذا روز جزارہ از روز عمل جدا و ممتاز گردانی تھی. پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کا دن الگ، عرصہ الگ کر دیا اور سزا اور جزا کا دن ہی الگ کر دیا. تو اس تمام عمر جو ہمارا ہے اس کو ہم اس حساب سے ایک دن کریں گے، ایک ٹائم کریں گے، ایک وقت کریں گے جو کہ عمل کا ہے بس. صحیح ہے. لہذا روز جزارہ از روز عمل جدا و ممتاز گردانی. اور اس دن کو جس دن آپ کے تمام اختیارات ختم کر دیا جاتا ہے، اس دن آپ کے اعمال نامہ سامنے منگوایا جاتا ہے، اور آپ کا اگر اعمال نامہ سیدھا ہاتھ میں ہے اور اگر الٹے ہاتھ میں ہے، آپ اس میں اہل یمین میں سے ہے، اہل چپ میں سے ہے، الٹے ہاتھ سے ہے، یہ آپ کا اس دن تقسیم ہوگا. اس دن آپ کچھ نہیں کر سکتے عمل کے حوالے سے، بند ہو جاتا ہے وہ سسٹم. جو کچھ آپ نے اس عرصے میں جو آپ کے ٹائم دیا گیا تھا آپ کو، وہ دن آپ کا اور اس دن کا نام رکھ دیا ہے، اس کا الگ اس کا الگ، اس دن کا نام رکھ دیا ہے یوم الدین. تا حقیقت تکلیف و معاملہ امتحان و ما متحقق توان شد، تاکہ ہمیں حقیقت کا سامنے رکھنا پڑے گا، زندگی کو بھی اور مالک یوم الدین کا بھی، اور مالک یوم الدین اس دن کا جو سزا و جزا کے بعد بھی کیا ہونے والا ہے. یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے مختلف ناموں سے اور مختلف عقیدے سے رکھنا پڑے گا اس دنیا میں، کیونکہ یہ یوم جیسا کہتا ہے یوم دفاع پاکستان، تو یہ ہمارا یوم عمل ہے. یہ جگہ جو ہے
یہ یوم سزا و جزا نہیں ہے۔